کہانی کا نام ہے دھوکہ۔ اچھا، اسی طرح آپ نے مزید کہانی پڑھنی اور سننی ہے تو آپ اردو اسٹوری لکھیں گے یا انگلش اسٹوری لکھیں گے تو وہ اسٹوری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ لکھیں گے میری ٹیچر اکیڈمی اردو اسٹوری، تو جتنی بھی اردو اسٹوریز ہوں گی وہ آپ کے اسکرین پر آ جائیں گے۔ چلیں اب یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے دھوکہ۔ عاطف اپنے کمرے میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ ہوم ورک کے بعد وہ روزانہ اپنے دوست سلامت کے گھر چلا جاتا تھا اور وہ دونوں وہاں کھیلتے کودتے تھے، لیکن آج عاطف کا دل وہاں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ کل اس کے ابو نے اسے کہانیوں کی ایک کتاب لا کر دی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ ہوم ورک کے بعد آرام سے بیٹھ کر وہ کہانیاں پڑھے۔ لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے سلامت کو اپنے منہ آنے کے بارے میں بتایا اپنے ابو ہوگا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اس نے خود سے اگر بتایا، اپنے منہ کے بجائے یہاں خود کا ورڈ آنا چاہیے۔ آنے کے بارے میں نہیں بتایا تو وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہے گا اور پھر یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلامت اس کے گھر آ جائے، اس لیے وہ سوچنے لگا کہ آج سلامت سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ سلامت لڑکے کا نام ہے۔ کچھ دیر بعد اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا اور اس سے سلامت کا نمبر ملایا۔ ہیلو۔ دوسری بیل کے بعد سلامت کی آواز آئی۔ سلامت، میں عاطف بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ ہاں ہاں بولو عاطف، وہ بولا۔ مجھے بخار ہو گیا ہے اس لیے میں آج نہیں آؤں گا، اس نے آواز کو کمزور بناتے ہوئے بتایا۔ اوہ، یہ تو افسوس کی بات ہے، سلامت نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں بھائی، بس کیا کروں، تیز بخار ہے کیا؟ ہاں بہت تیز۔ اوہ اچھا، چلو میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، عاطف جلدی سے بولا، تم زحمت نہیں کرو، کیونکہ تم جب تک آؤ گے میں سو چکا ہوں گا۔ میں نے دوائی کھائی ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جب تم سو کر اٹھو تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں دیکھنے آ جاؤں گا، سلامت نے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ضرور رکھوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ عاطف نے رابطہ منقطع کر کے فون سیٹ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ چلو جھوٹ بول کر سلامت سے جان چھڑا لی۔ اس نے جلدی جلدی ہوم ورک ختم کیا، کتابیں، کاپیاں اور پین وغیرہ بستے میں رکھے اور اٹھ کر بستہ ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے کہانیوں کی ایک کتاب اٹھا لی اور آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اسے پڑھنے لگا۔ اس نے 2 کہانیاں پڑھ لیں۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا جسم کچھ گرم ہو رہا ہے اور اسے سر میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید مسلسل پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس لیے اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی کہ بعد میں پڑھے گا۔ پھر وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر تھوڑی دیر چھت پر کھلی فضا میں بیٹھنا چاہیے، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور بوجھ ہل پر ختم ہو جائے گا۔ ہو جائے گا تو ہو جائے گی نہیں۔ وہ چھت پر آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے گلے میں کچھ خراش محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، لیکن اس سے ہلکی سی تکلیف کا احساس ہوا جس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چھت سے نیچے آ گیا۔ اسے اپنا جسم اب بھی گرم محسوس ہو رہا تھا اور سر میں درد بھی تھا۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر اس نے کہانیوں کی کتاب پھر اٹھا لی اور ایک کہانی پڑھنے لگا، لیکن وہ صرف ایک ہی کہانی پڑھ سکا کیونکہ اس کے سر میں زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اس نے کتاب واپس رکھ دی اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔
اسے ایک بار پھر گلے میں خراش محسوس ہوئی اور وہ کھنکارنے لگا۔ اب اسے یوں بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے رفتہ رفتہ اس کے جسم کی گرمائش بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی طبیعت میں کچھ بیزاری سی بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے کتاب صوفے پر رکھی اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس نے ماتھے پر بازو رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ذرا دیر بعد اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ماتھے پر سے بازو ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں اس کی امی کھڑی تھیں۔ وہ بولیں، آج تم سلامت کے گھر نہیں گئے؟ نہیں امی، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ بس دل نہیں چاہ رہا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پتہ نہیں امی۔ امی اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولیں، تمہیں تو بخار لگتا ہے۔ بخار؟ اس نے حیرت سے کہا۔ وہاں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ امی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا ہاں بیٹا رکھنا نہیں ہوگا۔ ہاں بیٹا، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ ہاں امی، کچھ جسم گرم تو محسوس ہو رہا ہے مجھے، اور سر میں بھی درد ہے۔ اسے بولتے ہوئے گلے میں خراش محسوس ہوئی اور وہ کھنکارا تو امی نے کہا، کیا گلا بھی خراب ہو رہا ہے؟ جی امی، اس نے جواب دیا۔ چلو آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، دوا لے کر آتے ہیں، امی نے کہا۔ عاطف اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں ڈاکٹر کی کلینک پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے عاطف کا چیک اپ کر کے اس کی امی سے کہا، ابھی اسے تھوڑی دیر پہلے ہی بخار شروع ہوا ہے۔ آپ لوگ مناسب وقت پر دوا لینے آ گئے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پرہیز رکھیں اور آرام کریں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عاطف کی امی نے کہا۔ وہ لوگ دوا لے کر گھر آ گئے۔ امی نے عاطف کو کچھ سلائس کھلائے اور اس کے بعد دوا کی خوراک پلا دی۔ کچھ دیر بعد عاطف سو گیا۔ دوسری طرف سلامت اس کی طرف سے بڑا پریشان تھا۔ اس نے عاطف کو کئی بار فون کیا لیکن عاطف سو رہا تھا، اس لیے اس نے کال ریسیو نہ کی اور یوں سلامت پریشان ہو کے اس کے گھر آ گیا۔ اس نے عاطف کی امی سے پوچھا، خالہ جان عاطف کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے دوا لے کر آئے ہیں ہم۔ پہلی خوراک دی ہے، وہ سو رہا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ پہلی خوراک؟ سلامت الجھن کے ساتھ بولا۔ ہاں بیٹا، امی نے کہا۔ لیکن خالہ جان، اس نے تو 2 گھنٹے پہلے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ اسے بخار ہے اور اس نے دوا کھائی ہے اور اس لیے سونا چاہتا ہے، سلامت بولا۔ امی معاملے کو سمجھی نہیں، اس لیے بولیں، شاید اسے کچھ کہنے سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، ایسے میرا خیال ہے کہ کہا اب تو وہ 3-4 گھنٹے سوئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے خالہ جان، میں کل آؤں گا صبح، سلامت نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھے گا تو میں اسے بتا دوں گی کہ تم اس سے ملنے آئے تھے، وہ تم سے فون پر بات کر لے گا، امی نے کہا۔ یہ ٹھیک رہے گا خالہ جان، وہ بولا اور انہیں سلام کر کے وہاں سے چل دیا۔ اگلے روز وہ عاطف کے پاس پہنچ گیا۔ عاطف کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی، اس لیے سلامت بھی مطمئن ہو گیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن عاطف الجھن کا شکار تھا۔ بالآخر اس نے کہا، سلامت میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کس بات کی؟ سلامت نے پوچھا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اس نے جواب دیا۔ جھوٹ؟ سلامت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے بخار ہے اور میں نے دوا کھا لی ہے اور سونا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن میں کہانی کی کتاب پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے جھوٹ بول دوں۔ مجھے معاف کر دینا میرے دوست، اس نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا دوست، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انسان کو کبھی منہ سے ایسی ویسی بات نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اکثر باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ سلامت نے نرمی سے سمجھایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، عاطف نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سوچنے لگا۔ اسے اب بھی بڑا افسوس تھا کہ اس نے سلامت سے جھوٹ بول کر ایک اچھے دوست کو دھوکہ دیا۔ آپ بتائیے، آپ کو کہانی کیسی لگی؟